اللہ فرماتا ہے سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر۔ یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ وہ جانتا ہے تمہاری خاموش اذیت کو، وہ جانتا ہے تمہاری درد بھری سسکیاں۔ وہ جو تمہارے دل کی دھڑکنوں کی آواز سے واقف ہے، تو وہ تمہاری ہر کہانی کی باریکی کو بھی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس وقت تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس پر یقین رکھو، وہ تمہارا مخلص دوست ہے۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کے اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کے اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کے اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیٹ کے تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنے پرسکون سی یاد میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کرا دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ دعا مانگتے ہوئے کمزور پڑ جانا، یا اس صبر کے سفر میں قدموں کا لڑکھڑانا، یہ تو سب کچھ سفر کا حصہ ہے۔ انسان کمزور پڑ سکتا ہے مگر مسلسل نہیں۔ اگر تم سفر کرتے ہوئے گر گئے ہو تو دوبارہ اٹھنا، پھر شروع کرنا، دوبارہ گرو تو پھر سے اٹھنا، ہار نہیں ماننی، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، ٹھان لو کہ اپنی منزل تک پہنچ کر ہی رہنا ہے۔ اللہ پر توکل رکھ کے سفر جاری رکھو جب تک کہ کن تک نہیں پہنچ جاتے۔ اور کچھ لوگوں کو وہ موسیٰ کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیفیں دیتا ہے، آزماتا ہے، انتظار کرواتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر کے درمیان سے راستہ نکالتا ہے، انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے، پاکیزہ ہم سفر عطا کرتا ہے، اور ان کے ذکر کو امر کر دیتا ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ لاڈلوں کو تکلیفیں نہیں ملتی؟ انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ تکلیفیں تو سب کو ملتی ہیں، مگر اس کے حصے میں زیادہ آتی ہیں جو محبوب ہوتا ہے۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کا نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے، تو پھر ان راستوں پر مت گھبراؤ جو تمہاری چاہت کے مطابق نہیں، بلکہ ان منزلوں کا انتظار کرو جن تک یہ راستے تمہیں لے جا رہے ہیں، جو تمہاری رضا کے عین مطابق ہیں۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعا ہے، تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔